ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء جن کی 3 یا 4 رکعتیں ہیں درمیانی تشہد کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں دونوں باتوں کی میری بہن گنجائش ہے، اگر پڑھ لے تو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس کو پسند کیا، امام شافعی امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، بہت بڑے قابل وزیر ہوئے عباسی سلطنت کے ابن حبیرہ، ان کی کتابیں تو میں کہتا ہوں علماء کو یہ سلیبس میں داخل کرنی چاہیے۔ الافصاح امان الصحاح، وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے، وزیر اعظم ہوتے اتنا پڑھ گیا تھا کہ علماء بیٹھتے تھے اور درس دیتا تھا قرآن پاک کا، حدیث کا، بہت بڑا علامہ تھا۔ تو اس نے بخاری شریف کی شرح شروع کی، تو جب اس روایت پر پہنچا کہ جس کے لیے اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا نہیں، فقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ ہے، فقہ کا لفظ آ گیا۔ اب اس نے اس پر ہی لکھنا شروع کرے، شرح روک دی، اور فقہ جو ہے نا، چاروں امام 2 جلدوں میں چھوٹی ہیں، مگر کمال کر آپ نچوڑ نکالنا چاہتے ہیں نا کہ یہ چاروں اس مسئلے میں کس حد تک متفق ہیں، کیا اختلاف ہے۔ ایسی پیاری کتاب 100-200 صفحے کی ایک جلد، الافصاح امان الصحاح، خلاصہ نکال۔ اس میں انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی ذوق یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ باقی کئی ائمہ مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبد و رسول پر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اہل حدیث علماء میں بھی ایسے ہی ہے لوگ جو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لے تو حرام نہیں، سجدہ صاحب تو بالکل نہیں۔ یہ باتیں تو خام خواہ بنی ہوئی ہیں کہ اگر اللہم بھی نکل گیا تو سجدہ صاحب کسی چیز پر نہیں پڑتا سوائے 2 چیزوں کے۔ میں نتیجہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اتنی لمبی فرشتہ واج بات کی، اس پر سجدہ صاحب لوگ پریشان۔ سیدھی سی بات، 2 کام اگر ہو گئے سجدہ صاحب، ورنہ سجدہ صاحب کوئی نہیں، کسی جگہ کچھ پڑھ دیا دوسری جگہ اس کے اوٹ، ایسی کوئی بات نہ پڑھنے سے سجدہ صاحب، نہ چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب۔ سجدہ صاحب 2 چیزوں سے، صرف کہ جہاں تشہد بیٹھنا تھا آپ نہیں بیٹھے، اٹھ گئے، درمیان میں بیٹھنا نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے غلطی سے، وہ بھی اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تشہد پڑھو، کوئی سجدہ صاحب نہیں۔ اگر سیدھے بالکل کھڑے ہو گئے پھر آپ نہ بیٹھو، آخر میں سجدہ صاحب۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ سجدہ صاحب یہ درمیانی تشہد چھوٹ گیا، یا جہاں نہیں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ کر پڑھنے لگے، پہلی رکعت پڑھی، تیسری پڑھی۔ ایک یہ مسئلہ، ایک رکعت جو ہے نا اس کا کم و بیش ہو جانا، کیا آپ نے 3 پڑھنی تھی 4 پڑھنی، یا 4 پڑھنی تھی 3 پڑھنی، یا بڑھ گئی رکعت یا کم ہو۔ اگر کم ہو گئی ہے تو جو رہتی ہے وہ پوری کریں، پھر سجدہ صاحب، اور اگر پہلے ہی بڑھ گئی ہے تو اور ملانے کی ضرورت نہیں، وہاں ہی سجدہ صاحب ہے۔ صرف یہ 2 باتیں ہیں نا، ان پر سجدہ صاحب ہے رسول اللہ کی سنت میں۔ باقی جو ہے نا قنوت رہ گئی، فلاں رہ گیا، بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے آپ کی نماز۔ یہ تشہد چھوٹ جائے یا نہیں پڑھنا تھا پڑھا جائے، یا رکعت جو ہے زیادہ پڑھ لی یا کم کر لی، یا شاکی ہو گیا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ ہوئی ہے کم، اس صورت کا بھی حل حضور نے تجویز کر دیا کہ کوشش کرو سوچنے کی، نہیں حل ہوتا تو یہ سمجھ لو بنا علی الاقل ان میں سے جو کم ہے نا وہ لے لو اور باقی پوری کرو۔ 3-4 کا جھگڑا تو 3 سمجھ لو، زیادہ ہو جائیں گی تو خیر ہے، کم نہ رہے۔ خلاصے کے طور پر سجدہ صاحب کا پھر کلیہ بیان کر دوں تاکہ ان سارے سوالوں کا جواب آ جائے۔ سجدہ صاحب صرف 2 باتوں پر لازم ہوتا، اب باقی سب بھول جائیں۔ پڑھنے کی جو غلطیاں نہ اتحیات کی بجائے آپ الحمد شریف پڑھنے لگے، اس کی بجائے وہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، دین ہی ہے، دعا ہی ہے، ذکر ہی ہے، اس سے کیا بگڑے گا۔ 2 چیزیں کہ جہاں اتحیات بیٹھنا چاہیے وہاں آپ نہیں بیٹھے، وہ قاعدہ بھول گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اگر سیدھا کھڑے ہونے تک بھی یاد آ گیا، یا امام کو لوگوں نے ٹوک دیا اور واپس آ گیا، سیدھا نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا اس کے جسم میں خم تھا، تو سجدہ صاحب کوئی نہیں، نماز درست ہے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر نہ واپس آئے، پھر آگے چلتا جائے، آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، دوسرا جہاں نہیں بیٹھنا تھا پہلی رکعت یا تیسری، وہاں بیٹھ کر اتحیات پڑھنے لگا، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسرا رکعت کا کم و بیش ہو جا رہا ہے کہ 4 پڑھنی تھی 3 پر آپ نے سلام کر دیا، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھنی، رکعت زیادہ یا کم ہو جائے، یا یہ تشہد جو ہے نا یہ چھوٹ جائے یا زیادہ ہو جائے۔ صرف 2 چیزیں ہیں سنت کے مطابق جن میں سجدہ صاحب ہے، باقی کوئی شے خدا کی۔ شکریہ، بہت شکریہ، صاحب السلام علیکم۔ الحمد شریف کے بعد سورت بھول گئے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیتے، اچھی بات تھی۔ اگر بھول بھی گئے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاتحہ سے زیادہ پڑھو، اچھا ہے، اگر جان بوجھ کر بھی اس پر بس کر دو تو رکعت درست ہے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ظہر کی پڑھ رہے ہیں 4 اور اس میں سے قصداً بھول گئے کوئی چیز، 1 رکعت ہی بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو سجدہ ثابت کر لیا، تو کیا وہ رکعت ادا ہوگی یا پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب سے گزارا نہیں نہ ہوتا. وہ جو آپ کو یاد آ گیا تھا کہ 1 رکعت کم ہے، وہ آپ کو پڑھ لینی چاہیے تھی. بے شک سلام پھر گیا، آپ اٹھ گئے، باتیں بھی کر لیں، پھر بھی یاد آ گیا نا کہ 1 رکعت تو رہتی. یا میں ہی پاس بیٹھا تھا، میں نے یاد دلایا کہ یار تو نے سلام کہہ چلی تو 1 رکعت رہتی، تو پھر بھی آپ کو قبلہ رخ ہو کرنا وہ 1 رکعت پوری کر لینی چاہیے اور آخر میں سجدہ صاحب کرنا. اب کتنی آسانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی یہ حالات پیش آئے. اللہ چاہتا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو صاف نہ ہونے دیتا، مگر دین کا یہ چیپٹر رہ جاتا ناقص. ہم سجدہ صاحب کہاں سے سیکھتے؟ اللہ نے آپ کو بھی بلایا کہ 2 رکعتوں پر آپ نے سلام کہہ دیا، 2 رہتی تھی. 1 مرتبہ 3 پر کہہ دیا، 1 رہتی تھی. 1 مرتبہ 5 پڑھا دی، مگر بولا نہیں کوئی. لوگ سمجھتے تھے آپ پر وہی آتی، شاید حکم ہی یہ ہو گیا. جب سلام آپ نے کہہ دیا تو جو جلد باد سے لوگ نکل بھی گئے مسجد سے تیز. حضرت ابوبکر عمر بھی وہاں موجود بولے. تو ایک شخص خرباق نامی جو لمبے ہاتھوں والا تھا ذوالجدین، اس نے جرت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ کے حکم سے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی. آپ کو تو یقین تھا نا کہ میں نے پوری. آپ نے اس نے کہا نہیں ایک بات ہوئی. آپ نے پھر پوچھا صدقۃ ذوالجدین کہ یہ سچ کہتا؟ پھر بولے صحابہ کہ ہاں یا سورہ رکھتے رہتی. اسی طرح اتنی باتوں کے بعد کعبے کو منہ کیا، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، کوئی نئی نیت نہیں باندھی، جو رہتی تھی رکھتے ہیں وہ پڑھ لی. آخر میں سجدہ صاحب کیا اور میں ایک انسان ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، بھول جاتا جب بھول جاؤں یاد دلا دے کے وہ سجدہ صاحب پھر سنت مقرر ہو. تو جب بھی یاد آئے، بلکہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 10 دن بعد بھی آپ یاد آئے نا 1 رکعت صرف پڑھ لیں سجدہ صاحب کی. کوئی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو کسر رہ گئی ہے جب یاد آئے 100 سال بعد بھی یاد آئے تو پڑھ لیں، اللہ کمی پوری کر دیں. یہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے کہا کہ اگر فالتو پڑھنے جیسے آپ نے 5 پڑھ لی وہاں بھی صرف سجدہ صاحب، نماز درست ہے، کوئی نئے سرے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کئی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا کہ اگر چوتھی پر بیٹھا ہو پھر غلطی سے اٹھ گیا اتحیات پڑھ پھر تو 5 کی کوئی نہیں، ورنہ نئے سرے سے پڑھے. یہ بھی اپنی طرف سے بنائی کہانیاں، کوئی بات نہیں. کسی طرح بھی زائد ہو گئی یا کم ہو گئی خیر ہی خیر ہے، بشر ہے، اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا. نہیں کچھ نہیں کرنا، بس صرف قبلہ رخ ہو کرنا. آپ نے نماز جیسے الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی، جھکتے جانا، کوئی نئی سرے سے نہیں شروع کرنا. نہیں کوئی اللہ اکبر نہیں کہنا، وہ تو نئی نماز پھر چالو ہو جائے گی. نہیں بس سجدہ صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول، میں تو کہتا ہوں حضور پر جان ہمیں قربان کرنی چاہیے. ایک مصرع پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ کا، ایک مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا شعر، وہ پڑھ دوں کیونکہ ایمان کی تازگی کے لیے جب موقع ہو تو وہ مس نہیں کرنا چاہیے. پیر صاحب فرماتے ہیں تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین پیا. اللہ کے رسول آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ جان مال اولاد بڑھ کے دونوں جہان بھی قربان کر دوں، کوئی تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین پیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایس طرح ڈاکٹر صاحب ایک یاد آپ نے کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ دونوں چیزیں آپ نے ہمیں چھٹی دے دی. سلام سے پہلے سجدہ صاحب کر لیں، یہ بھی آپ کی سنت کہ آپ سلام کوئی نہ کہیں. جب اینڈ پر پہنچے آپ نے نماز پوری پڑھ. یاد رکھیں یہ درمیان میں جو حضرات کرتے ہیں نا ہمارے ساتھی کہ اب 2 بار سورت تک پڑھ کر ایک طرف سلام کہتے پھر یہ غلط ہو گیا. وہ تو صاف تھا، یہ جان بوجھ کر آپ نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا کہ ابھی تو نماز رہتی آپ درمیان میں سجدے صاحب کو لگ گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں. خدا کے لیے سارے علماء کو سمجھائے بعض آئیں اب نماز کو اینڈ تک لے جائیں، اتحیات، درود شریف، دعائیں، صرف مرحلہ رہ جائے سلام کا. اب دونوں ٹھیک ہے. سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے کو چلے جائیں، اٹھیں پھر دوسری بار چلے جائیں اور اٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ایک طریقہ تو یہ ایک ہے سلام کے بعد کہ سلام کہہ دیں، نماز پوری ہو چکی، دونوں طرف بے شک کہہ دیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، ایک کہہ لیں سلام یا دونوں بھی کہہ لیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں.
مگر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اٹھیں گے پھر دوبارہ التحیات پڑھیں گے. وہ سلام سے پہلے اگر کیا کوئی نہیں التحیات کی ضرورت، اگر سلام کے بعد کیا پھر یہ ہے کہ دوبارہ التحیات للہ سے عبدہ و رسولہ تک پڑھیں اور نیا سلام، وہ نماز کا سلام، یہ پھر یہ دونوں آپ نے کام کیے ہیں صحابہ نے. ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ پہلے کر کے تلافی کر لو یا بعد میں کر لو. جی